خوش آمدید۔ ذرا سوچئے، جب کائنات کا خالق یعنی اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ مطلب عملی طور پر اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم مستند تاریخی اور الہامی حوالوں کی مدد سے اس راز کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ الہی محبت ملنے پر کون سی دو بہت ہی خاص اور فیصلہ کن چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس پورے جائزے کا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب خالق کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو دراصل کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف کوئی جذباتی یا روحانی کیفیت ہے یا واقعی کائنات میں اس کا کوئی ٹھوس اثر ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے ہم یہاں ہوائی باتیں یا فلسفیانہ قیاس آرائیاں تو کریں گے نہیں۔ اس عظیم راز کے بالکل واضح جوابات ہمیں صدیوں پرانی اور انتہائی مستند مذہبی عبارات میں ملتے ہیں، اور ہم سیدھا انہی حوالوں کو دیکھیں گے۔ پہلا حصہ الہی محبت کی بنیاد۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، جو پہلی چیز ہوتی ہے نا، وہ زمین پر ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے بالکل ٹاپ لیول یعنی میکرو لیول پر ہونے والے واقعات کا ایک زبردست سلسلہ ہے۔ آپ اسے کائناتی لہر یا ریپل ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں، جس کا آغاز زمین کے بجائے سیدھا آسمانوں سے ہوتا ہے۔ اب ذرا صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی اس انتہائی بنیادی روایت پر غور کریں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کائنات کے خالق اور سب سے مقرب فرشتے یعنی حضرت جبریل کے درمیان ایک ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہے۔ خالق جبریل کو بلاتا ہے اور بالکل واضح الفاظ میں فرماتا ہے، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ بس ذرا اس لمحے کی عظمت کا تصور کریں، کائنات کے مالک کے براہ راست رابطے کی طاقت۔ اب اس میں جو سب سے کمال کی چیز ہے نا، وہ یہ مرحلہ وار کائناتی تسلسل ہے۔ یہ ایک زبردست آسمانی چین آف کمانڈ ہے۔ دیکھیے، پہلا قدم خالق انسان سے محبت کرتا ہے، دوسرا قدم خالق براہ راست جبریل کو اس کا بتاتا ہے، اور تیسرا قدم خالق کی محبت کے جواب میں فوراً ہی جبریل بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک کتنا بہترین اور تسلسل پر مبنی عمل ہے نا؟ لیکن ٹھہریے، یہ لہر صرف جبریل پر آ کر رکتی نہیں ہے۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت انس بن مالک کی اس روایت کو دیکھیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جبریل کے بعد یہ لہر پورے آسمانی نظام یعنی فرشتوں کی پوری دنیا میں کیسے پھیل جاتی ہے۔ جبریل تمام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ اور فرشتے چونکہ جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، تو وہ بھی فوراً اس محبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ فرشتوں کی یہ جو غیر متزلزل اطاعت ہے نا، یہ اس بات کو 100% یقینی بنا دیتی ہے کہ یہ الہی محبت اب تمام آسمانوں پر ہر ایک فرشتے کی طرف سے قبول کر لی جائے گی۔ چونکہ فرشتوں میں حکم عدولی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ پکی بات ہو جاتی ہے کہ وہ منتخب انسان اب کائنات کی سب سے بڑی اور پوشیدہ فوج کا محبوب بن چکا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایک دنیاوی مثال، ابی بن کعب۔ اب ذرا اس وسیع آسمانی تصور سے نکل کر انسانی دنیا میں آتے ہیں۔ منظر کچھ یوں ہے، آسمان سے ایک براہ راست حکم آتا ہے اور رسول کو ایک خاص سورت کی تلاوت کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام تلاوت نہیں تھی، بلکہ یہ خاص طور پر ایک انسان یعنی ابی بن کعب کے لیے تھی۔ اور یہ وہ عین الفاظ ہیں جو ابی بن کعب کو بتائے گئے، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ بس اس جملے کی طاقت کو محسوس کریں، کائنات کے بادشاہ کا زمین پر موجود اپنے رسول کو براہ راست یہ حکم دینا کہ وہ ایک مخصوص انسان کے پاس جائے اور اسے یہ کلام سنائیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور ذرا ابی بن کعب کی وہ حیرت انگیز کیفیت تو دیکھیں۔ جب انہیں یہ بتایا گیا تو ان کا ریاکشن بالکل ویسا ہی تھا جو کسی بھی انسان کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے بے ساختہ پوچھا، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اس ایک سوال میں جو جذباتی بوجھ ہے اسے سمجھیں۔ ایک عام سا انسان یہ سوچ کر حیرت میں ڈوبا ہوا ہے کہ کیا اس لامحدود کائنات کے خالق نے واقعی اس کا مخصوص نام لے کر اسے پکارا ہے؟ کیا بات ہے! اصل میں ابی بن کعب کا یہ واقعہ ان وسیع آسمانوں یعنی میکرو لیول اور ایک انسان یعنی مائکرو لیول کے درمیان ایک پرفیکٹ پل کا کام کرتا ہے۔ ابی کا نام باقاعدہ آسمانوں میں پکارا جانا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ الہی محبت ملنے پر جو پہلی چیز ہوتی ہے نا، یعنی آسمانی قبولیت، وہ کیسے زمین پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔
तीसरा हिस्सा, आग से तहफ़्फ़ुज़, ये इस सारी कायनाती लहर का दूसरा और हतमी नतीजा है। अब चलते हैं उस बात के क्लाइमैक्स की तरफ। यहाँ हमारे सामने मुस्तदरकुल हाकिम का ये इंतहाई ताकतवर हवाला मौजूद है। अल्लाह अपने महबूब को आग में नहीं डालता। और बस ये है वो हतमी इनाम। इलाही मोहब्बत का पहला तोहफा आसमानों में नाम का गूंजना था, और दूसरा और सबसे बड़ा नतीजा ये है कि वो इंसान हमेशा के लिए दोज़ख की आग से महफूज हो जाता है। तो यहाँ हम इन दोनों चीज़ों के आपस के कनेक्शन को देख सकते हैं। ज़रा कंपेयर करें। एक तरफ वो फौरी आसमानी ऐलान है जो हमारी आंखों से तो नज़र नहीं आता, लेकिन वो पूरी कायनात को उस शख्स के हक में कर देता है। और दूसरी तरफ वो हतमी और ठोस नतीजा है, यानी रोज़े क़यामत आग से निजात पाना। ये दोनों मिलकर इलाही मोहब्बत का एक बिल्कुल शानदार मंजर पेश करते हैं। तो अगर हम इस सारे जायजे को समेटें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये दो चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब इलाही मोहब्बत किसी को मिलती है तो नंबर 1, आसमानों पर मोहब्बत का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होता है, जिसमें जिब्राईल और तमाम फरिश्ते 100% फरमाबरदारी के साथ शामिल हो जाते हैं। और नंबर 2, उस शख्स को आग से मुकम्मल और हतमी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। ये वाकई आगाज़ से अंजाम तक एक शानदार हिफाजती हिसार है। और अब आज की इस जायजे के आखिर में एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो हम सबको गहरी सोच में डाल देगा। अगर इलाही मोहब्बत का मिलना इतना अजीम है कि उससे आसमान किसी इंसान के नाम से गूंज उठते हैं और आग उसके लिए हराम कर दी जाती है, तो फिर इतनी गहरी मोहब्बत आखिर कैसे हासिल की जा सकती है? वो कौन से आमाल हैं जो इस कायनाती लहर को हरकत में लाते हैं? ये वो राज है जो हमें इन माखूजात का मज़ीद गहराई से मुताला करने की दावत देता है। और जाहिर है, सीखने का ये सफ़र तो चलता ही रहना चाहिए।